دروازہ کھولا تھا؟ بولو، سمجھ نہیں آئی؟ بات تو ایک ہی ہے نا، سمجھ آئی بات؟ ایک مولانا قمر الدین صاحب سمجھ آ رہی ہے بات تو وہی ہے نا۔ ہاں اگر یہ کہا جاتا کہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھنا بڑے بڑے ہمت والے بھی نہیں چڑھ سکتے اور کوئی نہیں چڑھ سکتا، اور اس کے بعد اگر اسلام صاحب یہ کہتے میں چڑھ کے آیا ہوں، تو انہیں غلط تم کہہ سکتے تھے، تو جھوٹ بولنا، تو کذاب ہے کہہ سکتے تھے، اور عابد صاحب کو یہ کہہ سکتے تھے نہیں یہ سچے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھنا بڑے بڑے ہمت اور عزم اور حوصلے والوں کا کام ہے اور کوئی نہیں چڑھ سکتا ہے۔ اسلام صاحب چڑھ کے آ گئے تو پھر جس طرح وہ کہنے والا ظالم ہوا ہے، اس طرح اسلام صاحب بھی نعوذ باللہ ظالم ہوئے۔ تو جب قادیانیت کے تم نے کہا کہ نبی اگر پیدا ہوا تو فقہ حنفی کے موافق ہوگا، ابھی میں بتاتا ہوں، ابھی میں قادیانی کی کچھ باتیں آپ کو بتاتا ہوں، سنو۔ اچھا اور آگے سنو، یہی سرہندی صاحب ہیں مجدد حنفی اور بریلوی اور دیوبندیوں کے بڑے بھاری مجدد، اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں یعنی وہ علم جو انبیاء علیہ السلام سے باقی رہا دو قسم کا ہے، ایک علم احکام ہے اور دوسرا علم اسرار ہے، اور عالم وارث وہ شخص ہے جس کو ان دونوں علموں سے حصہ حاصل ہوا ہو، علم اسرار بھی اور علم احکام بھی۔ ایسے علماء کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ اب یہاں انبیاء کے مثیل، انبیاء کے مثال، انبیاء کی طرح آئے نا، مثیل انبیاء وہاں۔ اچھا اب نتیجہ میں نکالتا ہوں، اور یہی روایت شیخ ابن عربی نے بھی فتوحات مکیہ کے اندر نقل کی ہے، اور یہی بات کہی ہے کہ ہم نبی کی امت کے جو انبیاء ہیں، علماء ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوں گے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائی یہی شیخ احمد سرہندی مکتوب نمبر 24 دفتر اول حصہ چہارم میں فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ شیخ بننے یعنی پیر بننے اور حق کی طرف مخلوق کو دعوت کرنے کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ، کہ پیر یعنی شیخ اپنی قوم میں ایسے ہی ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہے۔ پیر لوگ جو ہیں، اب یہ بتاؤ مثیل انبیاء بننے کے دعوے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ نبیوں کے ہمسر بننے کا شوشہ پیدا کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ شیخ اسماعیل شہید دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھ دیا، کیا لکھ دیا کہ جناب علی انبیاء علیہ السلام ایسے مثال ان کی ہے جیسے کہ قوم کا سردار ہوتا ہے، قوم کا چودھری ہوتا ہے، قوم کا بڑا ہوتا ہے، اس کے تحت سب ہوتے ہیں، اسی طرح سے نبی انبیاء علیہ السلام بھی ہوتے ہیں۔ تو ان کے اوپر تو تمام دنیا بریلویت نے کفر کا گولا داغ دیا، اور دارالفتاء رضا خانیوں کا بریلوی کا کھل گیا، اور کہا گیا اسماعیل دہلوی کافر جو نبیوں کو اس طرح کہہ رہا ہے۔ اور تمہارے مجدد الف ثانی کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی تو نبی، پیر ایسے قوم میں ہوتا ہے جیسے کہ نبی اپنی امت میں ہوتا ہے۔ یہ بتاؤ پیر اور نبی برابر ہو سکتے ہیں؟ بولو یہ کیا ہیں؟ پھر قادیانی ہی کیوں کافر ہے؟ تم کیا کہتے ہو اپنے ان پیروں کے بارے میں؟ تم خود اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے دیکھو۔ اسی طرح سے دیوبندیوں کے مشہور علامہ عصر اور فہام دہر اور حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی ان کا نام آتا ہے تو مجھے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی وہ ارواح ثلاثہ کا وہ واقعہ دیوبندی مولویوں کا لکھا ہے نا، جو قبر کھود کر کے آگے دکھا کر کے گئے اور پٹا اٹا کے گئے، وہ یاد آتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب تحذیر الناس صفحہ نمبر 34 کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سپوز اگر مان لیا جائے کہ کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا، یہ مولانا قاسم نانوتوی کا کہنا ہے۔ اچھا اسی طرح سے جو ابھی اس میں بھی وہی
چور دروازے کھولے گئے. اسی طرح سے دیوبندیوں کے مشہور استاذ الاساتذہ الحاج عبد الاحد صاحب رئیس المتکلمین اور استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند یہ لکھتے ہیں کہ قولہ علی نبیہ نبی بالحمزۃ علی وزن فعیل نبع سے مشتق ہے. اللہ سبحانہ کی تعالی کی طرف سے بندوں تک خبر پہنچانے والا نبی اور رسول میں عموم خصوص کی نسبت ہے. ہر رسول نبی ہے اور یہ ضروری نہیں کہ ہر نبی رسول ہو، اس لیے کہ رسول اس کو کہتے ہیں جو مخلوق کی طرف جبریل کے بھیجنے سے، جبریل جس کی طرف کھلم کھلا آئے ہوں، بارسال جبریل عیاناً بھیجا گیا ہو. اور نبی کی نبوت کے لیے یہ رسول کا ہے جس کے پاس جبریل آئے ہوں، لیکن نبی کی نبوت کے لیے جبریل کا آنا ضروری نہیں، بلکہ نبوت بطریق الہام یا منام بھی ہو سکتی ہے، دل میں القاء کر کے یا خوابوں کے ذریعے بھی نبوت مل سکتی ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مثل ہوں گے. اور سنیں، اللہ اکبر. اور اسی طرح سے بریلویوں کے شہباز طریقت اور شہنشاہ ولایت خواجہ غلام فرید حنفی چشتی فرماتے ہیں کہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، فیوزات فریدیہ صفحہ نمبر 25. اسی طرح حنفیوں کے مشہور سید زوار حسین شاہ صاحب حنفی نقشبندی مجددی فرماتے ہیں کہ اس دین متین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے کر اس کا ایک ظاہری انتظام یہ فرمایا کہ اس امت کے علماء کرام کو انبیاء اعظام کا یہ تبلیغی مشن سپرد فرمایا، اور رسول کے ارشاد سے ان کو یہ بشارت دی گئی کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں. یہ سب مثیل انبیاء، یعنی اس امت کے علماء انبیاء کے مثیل ہیں، انبیاء کی مانند ہیں، انبیاء کی طرح ہیں. اور میں نے ایک سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم خاتمیت کا انکار کرو، ختم نبوت کے چور دروازے کھولو، اور اسی طرح سے مثیل انبیاء ثابت کرو علماء کو، تم سب کچھ ثابت کرتے ہوئے یہ بتلاؤ تم سب سے بڑے موحد اور قادیانی اگر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ذلی اور بروزی نبی ہوں تو وہ کافر کیوں؟ اب آئیے ان تمام سب حوالوں کے سامنے قادیانی کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. قادیانی کیا کہتا ہے؟ ابھی تک تو یہ صوفیوں کی اور ان علماء بریلوی اور دیوبندیوں کے مولویوں کی باتیں آپ نے سنی اور ان کے عقیدے. اب قادیانی کو ذرا ان اقوال کے سامنے رکھ کر کے ہم فیصلہ کریں گے نا کہ کافر وہی کیوں ہے. سوچو قادیانی کیا کہتا ہے. قادیانی کہتا ہے کہ نمبر 1، مستقل نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی. سنیں قادیانی کا بیان سنیں، اور امام ابو شارانی اور جتنے بھی ہیں سب، اور یہ بزرگ جو حنفی ان سب کو سامنے رکھیں کہ مستقل نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے، مگر ذلی نبوت، اب یہ ذلی بروزی میں اگلے لیکچر میں بیان کروں گا انشاءاللہ، مگر ذلی نبوت جس کے معنی کیا ہیں؟ جس کا معنی یہ ہے کہ محض فیض محمدی سے وحی پانا، فیض محمدی سے وحی پانا وہ قیامت تک باقی رہے گی تا انسانوں کی تکمیل کا دروازہ بند نہ ہو. حقیقت الوحی اس کی کتاب ہے. یعنی سمجھ آئی؟ وہی بات جو امام شارانی نے کہی ہے دیوبندی بریلویوں کے امام نے، کیا کہ ہر دور میں نبی موجود رہے گا، ہر دور میں موجود رہے گا صبح قیامت تک. وہی قادیانی کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ نبوت تو ختم ہو گئی، لیکن ذلی نبوت جس کا معنی یہ ہے کہ نبی کے فیض سے، نبی کا فیض آئے گا، وہ نبوت جب تک کہ انسانیت کا دروازہ بند نہیں ہوتا تب تک قائم و دائم رہے گی. نمبر 2، وہ کہتا ہے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہے. یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے. یہ اس کو کہاں سے واضح ملی؟ یہی ابن عربی نے، امام شارانی نے، انہی لوگوں نے یہ راستے اس کو بتلائے جو کہتے ہیں ختم نبوت تو ٹھیک ہے، تشریع نبوت ختم ہو گئی، لیکن مطلق نبوت کا دروازہ کھلا ہے قیامت تک. وہی بات غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے جس کی بنیاد پر وہ کافر کہلایا جا رہا ہے اور ان کو ولی اللہ تصور کیا جا رہا ہے. فیصلہ کرو. نمبر 4 کہتا ہے کہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں. قادیانی کیا کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے باقی ساری نبوتیں کیا ہیں؟ بند ہیں. شریعت والا کوئی نبی نہیں آ سکتا،
شریعت والا کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور بغیر شریعت کے نبی ہو نہیں